جنوبی ایشیا کی جیو پولیٹکس میں ایک بہت ہی حیران کن تبدیلی آ رہی ہے اور اس کہانی کے 3 بڑے کردار ہیں: افغانستان، بھارت اور پاکستان۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ سفارتی کھیل آخر ہے کیا؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ افغانستان کی طالبان حکومت، جو کل تک بھارت کی سخت مخالف تھی، اچانک اس کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہے؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جسے آج ہم مل کر سلجھائیں گے۔ اچھا، تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ ہوا کچھ یوں کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی اچانک نئی دلی پہنچ گئے، اور یہ کوئی عام دورہ نہیں تھا، بلکہ ایک لمبا اور ہائی پروفائل وزٹ تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان پر تو سفری پابندیاں ہیں، لیکن انہیں خاص طور پر اس دورے کے لیے چھوٹ دی گئی۔ لیکن دیکھیں، یہ جو دورہ ہوا یہ بالکل اچانک نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے۔ اس سے ٹھیک پہلے پاکستان تعلقات بہتر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کیا کوششیں ہو رہی تھیں۔ تو پچھلے کچھ وقت میں پاکستان نے طالبان حکومت سے بات چیت کی کافی کوششیں کی، جیسے سال کے شروع میں اسحاق ڈار اور محمد صادق جیسے بڑے بڑے حکام وہاں گئے، پھر چین کو بیچ میں ڈال کے 3 طرفہ بات چیت بھی ہوئی، اور آخر میں ماسکو کانفرنس میں بھی ایک اہم ڈائیلاگ ہوا۔ اور یہ کوششیں کوئی معمولی نہیں تھیں۔ ماسکو کانفرنس میں پاکستان کے نمائندے نے افغان وزیر خارجہ کے ساتھ پورے 90 منٹ یعنی 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر سیکیورٹی کے معاملات پر بات کی۔ مطلب کافی سنجیدہ بات چیت تھی۔ لیکن یہیں پر کہانی میں ایک بڑا ٹویسٹ آتا ہے۔ ماسکو میں پاکستان کے ساتھ اتنی لمبی میٹنگ کے فوراً بعد افغان وزیر خارجہ نے اگلی فلائٹ سیدھا بھارت کی لی۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان کی ساری کوششوں پر پانی پھر گیا۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس کا جواب جیو پولیٹکس کے ایک پرانے اور آزمودہ اصول میں چھپا ہے، جسے مشترکہ دشمن کا نظریہ کہتے ہیں۔ یعنی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور یہی وہ اصول ہے جو آج بھارت اور طالبان کے اس نئے رشتے کی بنیاد بن رہا ہے۔ دونوں کا ایک مشترک حریف ہے جو انہیں ایک دوسرے کے قریب لا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی شراکت داری ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ ایک طرف بھارت ہے جو افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ واپس چاہتا ہے، اور دوسری طرف طالبان ہیں جنہیں عالمی سطح پر حمایت چاہیے اور پاکستان کے خلاف ایک مضبوط پوزیشن۔ تو ان دونوں کو جو چیز جوڑ رہی ہے وہ ہے پاکستان کے خلاف ان کا مشترکہ موقف۔ اور طالبان اس نئے رشتے کو بڑے اسٹریٹجک طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اسے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ بھارت سے انہیں ایمبولینسیں اور تعلیم کے شعبے میں امداد بھی مل رہی ہے، اور سب سے بڑی بات، طالبان نے کابل میں بھارتی سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دی ہے، بھلے ہی انہوں نے ابھی تک طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ اچھا، اب یہاں سے کھیل اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان اس نئی صورتحال کو چپ چاپ تو نہیں دیکھے گا۔ جب کسی کو اس طرح سائیڈ لائن کیا جائے تو وہ کوئی نہ کوئی سخت قدم ضرور اٹھاتا ہے۔ اور کچھ تجزیہ کاروں کی پیشگوئی تو بہت ہی تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا ہے بہت جلد افغانستان میں حکومت کی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ یہ اس پورے معاملے کا سب سے خطرناک پہلو ہو سکتا ہے۔ اب حکومت کی تبدیلی سے یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ کوئی فوجی حملہ ہوگا، نہیں، اس کا مطلب ایک ایسی حکمت عملی ہے جس سے طالبان حکومت کو اندر سے کمزور کیا جائے۔ کیسے؟ طالبان کے اندر ہی اقتدار کی لڑائی شروع کروا کر، ان کے مخالف گروپوں کی مدد کر کے، اور اس حد تک جا کر کہ وہاں خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو جائے تاکہ قیادت بدل جائے۔ تو اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ صورتحال بہت نازک اور غیر یقینی ہے، اور پورے خطے کا مستقبل اسی کشیدگی پر منحصر ہے۔ اصل میں طالبان اس وقت ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ کالعدم ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ٹی ٹی پی اور داعش مل کر ان کے ہی خلاف نہ ہو جائیں۔ ایک اور ڈر یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے جنگجو جو زیادہ شدت پسند ہے وہ انہیں چھوڑ کر ان گروہوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے ملک پر ان کی اپنی حکومت کمزور پڑ سکتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، طالبان کی طرف سے جو سیکیورٹی کی گارنٹی دی جا رہی ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ بھارت کو تو وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن جب بات پاکستان کی آتی ہے تو ایسی کوئی واضح گارنٹی نہیں دی جاتی۔ آخر میں تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آج کی یہ صورتحال پاکستان کی اپنی طویل مدتی افغان پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ان کے بقول یہ پالیسی ہمیشہ سے غیر مستقل رہی ہے اور پہلے دن سے ہی اس میں گڑبڑ تھی، اور اسی وجہ سے یہ مسائل آج بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں۔
تو جب خطے کی بڑی طاقتیں شطرنج کی یہ بساط بچھائے بیٹھی ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ افغانستان کا کیا بنے گا، آگے کیا ہوگا؟ ایک ایسا سوال ہے جو پورے خطے کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔